کہ خان صاحب کو رہا نہیں کیا جا رہا، اس لیے ہم یہ ہنگامہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کسی ڈپٹی کمشنر کے نظر بندی کے آرڈر کے تحت نہیں ہے۔ ان کی گرفتاری کسی انتظامی آرڈر کے تحت نہیں کی گئی کہ حکومت ڈپٹی کمشنر سے کہے کہ وہ نظر بندی کے آرڈر واپس لے لے اور عمران خان صاحب رہا ہو جائے۔ عمران خان صاحب اگر آج گرفتار ہیں تو وہ عدالتی اور قانونی مقدمات کے اندر گرفتار ہیں، جن سے رہائی کا واحد راستہ عدالتی قانونی چارہ جوئی ہے کہ وہ عدالتوں میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کریں، اور اگر عدالتیں انہیں رہا کرتی ہیں تو ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی، اور وہ سارے مقدمات جو ان کے خلاف ہیں انہیں اس میں خود کو کلیئر کرانا ہوگا۔ ان مقدمات میں کلیئر کیے بغیر کوئی انتظامی اختیار حکومت کے پاس نہیں ہے کہ جس سے وہ انہیں چھوڑ سکے۔ تو لہٰذا ہمارے خلاف جب یہ مقدمات عمران خان صاحب نے بنائے، میں خود ذاتی طور پہ ان کا نشانہ بنا، مسلم لیگ نون کی تمام مرکزی قیادت ان انتقامی ہتھ کنڈوں کا نشانہ بنی۔ ہم نے ان جھوٹے بوگس مقدموں کے رد عمل میں نہ کبھی امریکہ کی کانگریس میں جا کر کانگریس مین اور سینیٹرز کے پیر پکڑے تھے، نہ ہم نے کبھی برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں ان کے لارڈز کے آگے ہاتھ باندھ کے استدعا کی تھی، نہ ہی ہم نے کبھی اقوام متحدہ یا کسی بین الاقوامی فورم پہ جا کر پاکستان کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کیا تھا۔ ہم نے اپنے گھر کی جنگ گھر کے اندر قانون کے ذریعے، عدالت کے ذریعے لڑی تھی، اور ایک ایک کر کے الحمدللہ ہمارے وہ مقدمات، ان میں ہمیں ضمانتیں بھی ملی اور عمران خان صاحب کے دور میں ملی، اور پھر ان مقدمات کا حتمی نتیجہ جوں جوں ہوا وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو لہٰذا ہم نے کبھی عمران خان صاحب کی حکومت سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں رہا کیا جائے، ہم نے اپنے کیس عدالتوں میں لڑے تھے۔ تو لہٰذا اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں، تو اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر توڑ پھوڑ کریں، آپ ملک کی بدنامی کے لیے بین الاقوامی سطح پہ مہم چلائیں۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی بے گناہی عدالت میں صاف طور پہ پیش کریں۔ اب اگر عدالت کا آپ جائزہ لیں تو وہ سارے مقدمے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، اگر توشہ خانہ کیس کا آپ جائزہ لیں، اگر آپ القادر ٹرسٹ کا جائزہ لیں، تو ان میں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اگر آپ ان کیسز میں بے گناہ ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے وکیلوں کو کہیں کہ ان کا جلد از جلد ٹرائل مکمل کریں تاکہ ان کا جھوٹ کیسز کا سامنے آ سکے۔ لیکن جہاں تک ان ٹرائلز کا تعلق ہے، عمران خان صاحب اور ان کی پوری وکلا کی ٹیم مسلسل ان کیسز کے ٹرائل میں التوا کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، جیسا کہ فورن فنڈنگ کیس کئی سال تک انہوں نے لٹکایا، ایک عدالت سے لے کر دوسری عدالت میں چلے جاتے تھے، دوسری سے تیسری میں چلے آتے تھے، کبھی کہتے تھے ہمارا وکیل دستیاب نہیں ہے، کبھی کچھ اور۔ 5-6 سال تک اس مقدمے کو ڈریگ کیا گیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ٹرائل ہوگا تو ہم گناہ گار پائے جائیں گے۔ اسی طرح القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں بھی انہیں معلوم ہے کہ جب ٹرائل مکمل ہوگا تو اس میں اتنے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ خان صاحب کو سزا ہوگی، لہٰذا وہ عدالتی عمل میں پیش نہیں ہوتے، ان کے وکیل ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بشرا صاحبہ کی جو ضمانت کے لیے ناقابل ضمانت ابھی وارنٹ عدالت کو جاری کرنے پڑے کہ وہ ضمانت لینے کے بعد عدالت میں پیش نہیں ہو رہی اور کوشش کر رہی ہیں کہ عدالتی عمل کو التوا کا شکار کیا جائے۔ تو پھر اگر آپ عدالتی عمل میں بھی حصہ نہیں لیتے، چونکہ آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر ان مقدموں کا ٹرائل مکمل ہوا تو آپ کو سزا ہو جائے گی، تو لہٰذا پھر آپ ہڑبونگ پیدا کر کے ملک میں انتشار پیدا کر کے کیا NRO کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ آج پاکستان میں کوئی ماورائے قانون اور آئین ایسا
عہدہ یا فرد نہیں ہے کہ جو آئین اور قانون کو اوور رائڈ کر کے آپ کو معافی دے سکے. آج کوئی ملک کے اندر مارشل لا نہیں ہے کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایک فرمان جاری کرے گا اور آپ کے مقدمات کو معاف کر دے گا. ہاں البتہ اگر آپ کو قانونی طور پہ سزا ہوئی ہو تو اس سزا کو صدر پاکستان کے پاس آپ پٹیشن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سب ایک جھوٹ پہ مبنی فسانہ بنا کے لوگوں کو گمراہ کر کے ملک میں انتشار پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان جو اب معاشی طور پہ مستحکم ہو رہا ہے، پاکستان میں سٹاک مارکیٹ انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں 1 لاکھ کی نفسیاتی حد عبور کرنے والی ہے، جو کہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا. بین الاقوامی طور پہ لوگوں کی نظریں پاکستان پہ لگ رہی ہیں. آپ اس سب کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں تخریب کاری کے ذریعے، آپ اس سب کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں انتشار اور فساد کے ذریعے. خیبر پختونخوا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو اندوناک حالات کا سامنا پارا چنار اور کرم میں ہے، اس کی طرف وزیر اعلیٰ کی کوئی توجہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کی آنکھ کے نیچے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کرم اور پارا چنار میں، لیکن تمام صوبائی حکومت کے وسائل اور تمام صوبائی حکومت اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کے لیے پچھلے کئی دنوں سے منصوبہ بندی کے اندر لگی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان، جس میں فوج کے ہیں، پولیس کے ہیں، وہ دہشت گردوں کا نشانہ بنتے ہیں، وہ انہیں ایمبوش کرتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی اس پر کوئی نظر نہیں، ان کو جوں تک نہیں رینگتی، اور ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اوپر اور دارالخلافے کے اوپر کس طرح چڑھائی کرنی ہے، ہم نے کس طرح ملک کے اندر بغاوت پیدا کرنی ہے. یہ وہ طرز عمل ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں انتہائی دفاعی اقدامات اٹھانے ناگزیر ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں عمران خان صاحب کو ایک بڑا لیڈر پوز کیا گیا کہ جناب پتہ نہیں یہ جمہوریت کی اور ملک کو اسٹیبلشمنٹ سے آزاد کرانے کے ایک کوئی مہاتما ہے کہ جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں پی ٹی آئی کے اپنے ساتھیوں سے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وہی مہاتما ہے کہ جو 2014 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلوژن کر کے اسلام آباد میں دھرنا دینے آئے تھے، اور جن کی بار بار گردن مڑ کے کسی طرف امپائر کی انگلی کے اشارے کی منتظر تھی. یہ وہی مہاتما ہیں کہ جنہوں نے 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہی آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا اور اس آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا بینیفیشری بن کر حکومت میں آنے کا راستہ ہموار کیا. یہ وہی مہاتما ہیں کہ جنہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مل کر پنجاب سے مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چوری کیا اور ایم پی ایس کو بنی گالا میں بلا کے وہ پٹے ڈالے پی ٹی آئی کے. یہ وہی مہاتما ہے کہ جنہوں نے 4 سال تک کوئی اپنے پاس عقل نہیں تھی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے ملک کو چلایا. اور ان کے اپنے صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ حد تو یہ تھی کہ ان کے پیمپر بھی اسٹیبلشمنٹ بدلتی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے صدر چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے. اور یہ وہی مہاتما ہے کہ جو آج بھی جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں کسی سیاسی قوت سے مذاکرات نہیں کروں گا، میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا. گویا کہ آج بھی وہ منتظر ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ مجھے اڈیالہ جیل سے ڈولی میں بٹھائے اور مجھے سنوار کے سجا کے وزیر اعظم ہاؤس میں لے جا کے بٹھا دے. تو یہ کون سی آزادی کی جنگ ہے؟ آزادی کی جنگ اگر ہوتی تو آپ کا یہ طرز عمل نہ ہوتا. آپ
ایک ڈسیپشن اور دھوکے کے ذریعے اپنے حمایتیوں کو گمراہ کر کے صرف ان مقدمات سے بچنے کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بچت نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے کہ توشہ خانہ دنیا میں سب کے لیے ایک سہولت ہے کہ جو آپ کو تحائف ملتے ہیں آپ اس کی مقرر جو قیمت ہے وہ ادا کریں اور وہ تحائف لے سکتے ہیں. اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں وہ کون سا سربراہ مملکت یا حکومت ہے کہ جو ان تحائف کو لینے کے لیے جھوٹی رسیدیں بناتا ہے، ان کی مالیت کو کم ڈکلیئر کرواتا ہے اور پھر ان کی مالیت ادا کیے بغیر پہلے انہیں فروخت کرتا ہے اور پھر فروخت کی ہوئی رقم میں سے کچھ رقم وہ خزانے میں جمع کرا دیتا ہے؟ دنیا کا وہ کون سا ہیڈ آف سٹیٹ ہے کہ جو وزیر اعظم کو تو سستے تحفے دیتا ہے اور اس کے سٹاف کو مہنگے تحفے دیتا ہے؟ عمران خان صاحب کے سٹاف نے جو تحفے ڈکلیئر کیے ان کی ویلیو زیادہ تھی اور عمران خان صاحب نے جو تحائف ڈکلیئر کیے ان کی ویلیو کم تھی. تو مکمل فراڈ کیا توشہ خانہ کے اندر، اور وہ تحائف جو ان کو بڑی عقیدت کے ساتھ دیے گئے ان کو جھوٹ کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، جعلی رسیدوں کے ساتھ بیچ کے ملک کی بدنامی کی. دوسروں سے آپ رسیدیں مانگتے تھے، جب اپنی رسیدیں دکھانے کی باری آئی تو آپ نے جعلی اور جھوٹی رسیدیں پیش کیں اور اب آپ اس میں پکڑے گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے NRO دے دو. القادر ٹرسٹ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ پاکستان کو حکومت برطانیہ نے 150 ملین پاؤنڈ جو غالباً 40 یا 50 ارب روپیہ بنتا ہے وہ واپس لوٹایا جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی صورت میں کسی شخص سے ضبط کیا تھا. اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی ملک سے پیسہ پکڑا جائے منی لانڈرنگ میں تو وہ اس ملک کو واپس لوٹایا جاتا ہے. انہوں نے جب وہ پیسہ پاکستان کو لوٹانے کی بات کی تو ایک خفیہ معاہدہ جو بند لفافے میں تھا جسے کابینہ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اور آپ کے اپنے وزیروں نے گواہی دی ہے کہ صرف ہوا میں ایک بند لفافہ لہرا کے اس کی منظوری لے لی گئی. اب اس کے اندر خدا نہ خواستہ پاکستان کے کسی کلیدی مفاد کا سودا بھی ہو سکتا تھا نا. اس طرح تو کابینہ نہیں چلتی کہ بند لفافوں میں ہاتھ کھڑے کیے جائیں جی منظور ہے. تو آپ نے وہ 190 ملین پاؤنڈ یا 50 ارب روپیہ پاکستان کا اسے اپنے ایک دوست کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جسے پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنا جرمانہ سپریم کورٹ میں سیٹل کر سکے. اور اس کے عوض آپ نے جواہرات لیے، آپ نے پلاٹس لیے، مادی فائدے لیے، میٹیریل بینیفٹس لیے. یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے، ناقابل تردید ہے. چلیے اس کو بھی چھوڑیے. آج سے 2 سال پہلے فائنینشیل ٹائمز جو دنیا کا معتبر ترین اقتصادی اخبار ہے اس نے سٹوری شائع کی کہ آپ نے چیریٹی کے میچز سے جو پیسہ اکٹھا ہوا اسے اپنی سیاسی جماعت کی الیکشن کیمپین. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی واقعے کے بعد تحریک انصاف والوں سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.